ہر گروہ ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے اور اس پہ وہ قرآن تک کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو ایک کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور دوسرا جھوٹا ہے اور وہ اس پہ قسمیں بھی اٹھاتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں سچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے اور وہ اس پہ بھی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ دونوں اگینسٹ ہیں اور قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں؟ تو ان میں سے جھوٹا کون ہوگا؟ ان میں سے ان کے حساب سے جھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ سائیکو کے حساب سے جو بھی کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، وہ اس کے مائنڈ کے حساب سے واقعی سچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہ سچا نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے کانشیس مائنڈ میں یہ بات سیٹ ہے کہ وہ سچا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ ہیں، 5 ہی کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، اور وہ 5 ٹھیک بھی ہیں؟ میں 5 کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کی سائیکو کے حساب سے وہ 5 ٹھیک ہیں۔ ان کی سائیکو کے حساب سے وہ 5 ٹھیک ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے، بچپن سے ایک چیز ہمیں بتلاتے رہتے ہیں، لوگ بتلاتے رہتے ہیں، وہی ہمارے کانشیس مائنڈ میں سیٹ ہو جاتی ہے بات۔ مثال کے طور پر آپ اگر ایک بچے کو کہتے ہیں نا کہ آپ بہت نالائق ہیں، بچے کے کانشیس مائنڈ میں وہ بات بیٹھ جائے گی، بچہ اسی بلیف پہ اپنی آگے کی زندگی گزارے گا کہ ہاں مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نالائق ہوں، تو اس کے مائنڈ میں وہ بات سیٹ ہو جاتی ہے اور اس کا سب کانشیس مائنڈ بھی پھر اسی کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں تم نالائق ہو۔ یہ فرقہ بندی، فرقہ پرستی، یہ مسائل، ایک فرقہ کے مسائل جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں میں وہی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جب وہی مسائل ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، بچے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں انہی مسائل کو، اور دوسری طرف ان مسائل کے اگینسٹ بھی بول رہی ہیں جو دوسرا فرقہ کہتا ہے، جو دوسرا فرقہ کہہ رہا ہے میں اگینسٹ ہوں کسی دوسرے انسان کے، تو میں جو جن خیالات پہ بلیو رکھتا ہوں میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے خیالات ہیں اور یہ درست ہیں، اور ان پہ میں ریفرنسز بھی دیتا ہوں، اور جو دوسرے کے خیالات ہیں میں اس کو رد بھی کرتا ہوں اور اس پہ بھی ریفرنس دیتا ہوں۔ تو ایک چیز یہ ہمارے سائیکو میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر سب کانشیس مائنڈ بھی اسی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب ہمارا کانشیس مائنڈ ایک سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہر چیز کو اپنے کانشیس مائنڈ کے حساب سے کنورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، تو ہم اپنے کانشیس مائنڈ کے حساب سے انہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے فلسفہ، جو ہمارے ذہن میں ایک فلسفہ بیٹھ چکا ہے کسی بھی عقیدے کے لحاظ سے، ہم قرآن میں سے وہی آیات نکالتے ہیں، ان آیات کو چاہے ان کا مطلب کچھ اور ہی ہو، ہم انہیں اپنے کانشیس مائنڈ کے حساب سے ہینڈل کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے کانشیس مائنڈ کے حساب سے سوچتے ہیں اور ان کے نتائج نکالتے ہیں۔ جب کسی اگر انسان نے حق کے راستے پہ چلنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو اس کو اپنا مائنڈ بالکل ایمٹی کرنا ہوگا۔ کسی ایک گروہ کے یا کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے کے خیالات کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھانا ہوگا، ان خیالات کو نکالنا ہوگا۔ جب ہم ان خیالات کو نکالیں گے، اس کے بعد جب ہم سٹڈی کریں گے، ہمارے کانشیس مائنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے سیٹ، ہمارا کانشیس مائنڈ کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اب کانشیس مائنڈ کہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ چننا ہے، یہ 5 لوگ الگ الگ بات کر رہی ہیں، مجھے 5 کی نہیں ماننی، کانشیس مائنڈ بالکل ایمٹی ہے۔ اب ہم سٹڈی کریں گے، اب ہم سٹرگل کریں گے، پھر اس سٹرگل سے جو ہمیں نتائج ملیں گے وہ ہمارا اصل ہوگا، وہ ہمارا حق ہوگا۔ جب ہم کانشیس مائنڈ کو سامنے رکھ کے نتائج نکالنے لگیں گے تو ہم وہی نتائج نکالیں گے
जो हमारे कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेट है चीज। क्योंकि हम अहादीस को, हम आयात को हम अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से खींच के लेके आएंगे। कहीं से भी जो हमें बचपन से हमें सिखलाए जा रहे हैं जो मसाइल, हम उन्हीं मसाइल को सपोर्ट करेंगे। और जब हम अपने माइंड को एम्प्टी कर लेंगे, बिल्कुल हमारे माइंड में कुछ नहीं होगा, फिर हम उन 5 ग्रहों पे 5 लोगों पे स्टडी करेंगे। हम फिर जो हमारा माइंड मोरल निकालेगा वो हक होगा। और अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से वही बनाए हुए फलसफों के पीछे चलेंगे तो फिर हम हक की तलाश नहीं कर सकते। हम बचपन से एक चीज को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और फिर क्या होता है, फिर हम हर चीज को उसी जाविये पे लेके आना चाहते हैं। हम एक पॉइंट बना लेते हैं अपना और उसी पॉइंट के इर्द गिर्द हमारा फिर वो सारा माइंड चलता है। फिर हमारी सारी प्लानिंग उसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द होती है, हमारा सारा वर्क उसी नुक्ते के इर्द गिर्द होता है। जब हमारा कोई नुक्ता नहीं होगा, हमारा माइंड बिल्कुल एम्प्टी होगा। एम्प्टी माइंड में जब फिर हम हकायक को रखेंगे, दलाइल को रखेंगे, फिर जो नतीजा निकलेगा वो सीधा रास्ता होगा। कोई इंसान कभी भी हक के रास्ते पे नहीं चल सकता अपने उस फ्यूचर माइंड, थॉट ऑफ माइंड या फ्यूचर की उस कॉन्शियस माइंड में जो कुछ डाटा उसने सेव कर रखा है, अगर वो उसके हिसाब से किसी भी चीज को तोल के चाहे कि मैं हक पे चलूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक हिंदू कहे कि मैं कुरान की आयत को उस माइंड के साथ समझता हूं जो पिछले 20 साल से मेरे वालिदैन ने हिंदू हो, जिस वक्त मैं हिंदू था उस वक्त जो मेरे कॉन्शियस माइंड में बातें सेट की हैं, मैं उस हिसाब से कुरान और हदीस को समझूंगा, तो वो कभी अल्लाह को पा ही नहीं सकता, कभी वो ईमान पे पूरा उतर ही नहीं सकता। पहले अगर आपने कुछ सीखना है और आप चाहते हैं कि आप हक को सीखें, तो अपने कॉन्शियस माइंड से सारे ख्याल निकालें, सुन्नी वहाबी जो भी 24, 26, 28 जो बने हुए हैं सब ख्यालों को निकाल दो। और उसके बाद अपने कॉन्शियस माइंड को साफ करने के बाद फिर रेफरेंसेस ढूंढो, फिर हक की तलाश में निकलो, फिर हक मिलेगा। और अगर आप किसी को सपोर्ट करते हुए निकलेंगे और कहेंगे कि मुझे हक मिल जाए और मैं सच की तलाश कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। आप हक को कभी नहीं ढूंढ सकते।